रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाह नीची किए, दोज़ारों बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने अख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वलल क़लीलन मा ततज़क्करून। इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फीहा इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फीहा ला रैब फीहा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम।
ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالی بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک، اخلاص دعا میں، دوسرے یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو، تیسرے یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو، چوتھی یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت پر یقین رکھتا ہو، پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت سی جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادہ۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب دوں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا اور ثواب آخرت کے لیے کلام پڑھوں گا۔ حاضرین مدنی چینل کے ناظرین بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مل کر اس کلام میں شریک ہو جائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں
بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں مٹتے ہیں، جگہ بھر کے عالم مدینے میں مٹتے ہیں، جگہ بھر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے، ہر کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے، ہر کام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی، جاتا نہیں کوئی بھی، ناکام مدینے میں جاتا نہیں کوئی بھی، ناکام مدینے میں آ جاؤ گناہگارو، بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگارو، بے خوف چلے آؤ، سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، وہ شافع محاشر تو بلوا کے غلاموں کو، وہ شافع محاشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں، دربار میں جب پہنچوں اے کاش شگا اس دم، دربار میں جب پہنچوں اے کاش شگا اس دم، دیدار کا ہو جائے، دیدار کا ہو جائے، آقا دیدار کا ہو جائے، انعام مدینے میں دیدار کا ہو جائے، انعام مدینے میں بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں، بلوا کے
باقی آقا حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو، عیدی میں عطا کر دو آقا، عیدی میں عطا کر دو، انعام مدینے میں عیدی میں عطا کر دو، انعام مدینے میں عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا بدکار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے پلتے ہیں سب کام مدینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان بخشش کا سامان، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی عمران مدنی حافظہ اللہ تعالی سلسلہ کرتے ہیں۔ ڈیو ٹو سم ریزن وہ ابھی اپنے گھر پہ ہیں نواب شاہ میں، دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمران بھائی کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ کے اپنے بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی منی کو بھی صحت سلامتی اور عافیت اور تندرستی عطا فرمائے۔ عمران بھائی خیر سے آئیں گے انشاءاللہ، دوبارہ سلسلے کو کیری آن بھی کریں گے۔ آج سلسلہ جو ہے یہ چلے گا انشاءاللہ، اس کو چلانے کی میں کوشش کروں گا۔ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیق اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں، بڑے جید ماشاءاللہ عالم دین ہیں۔ دعا آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، دعا۔ سیدی ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر دعا ہمیں اس وقت یاد آتی ہے جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کنگال ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اب اس کو یاد آئے گا ہاں جی میں نے دعا کرنی ہے۔ یوں ہی ایک شخص بیمار ہو گیا، اچھا بیمار بھی اس سٹیج کا ہوا کہ ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ جی اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ان کو یہاں سے گھر پہ لے جائیں، اللہ معاف کرے گردے فیل ہو گئے ہیں، کینسر ہو گیا ہے، یا دل کا کوئی پرابلم ہے، ہیپیٹائٹس ہو گیا ہے، جگر جو ہے یہ بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، خون نہیں بن رہا۔ تو اب جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے، جب بندہ ہر طرف سے ڈپرائیوڈ اور مایوس ہو جاتا ہے، حالات کے بھور میں پھنس جاتا ہے اور دلدل میں جب دھنس جاتا ہے، تو پھر اس کو دعا کرنا جو ہے وہ یاد آتا ہے۔ کیا فرمائیں گے ایک یہ روش، اور پھر دوسری طرف دعا کی اہمیت کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سبحان اللہ، جب بھی کوئی دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور پھر خود یہ بشارت عطا فرمائی کہ ادعونی استجب لکم، اللہ اللہ، مانگو میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، اور خود حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ میں بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، یعنی جیسا میرے ساتھ وہ گمان کرے، انا عند ظن عبدی بی۔ انا عند ظن عبدی۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا مومن کو ہتھیار دیا ہے، سبحان اللہ، مشکلات میں ہو آسانیوں میں ہو ہر وقت اس ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، اور اس سے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون، کہ اللہ سے دعا مانگو اور پختہ یقین کے ساتھ مانگو، یعنی جب مانگو اللہ سے تو یقین کے ساتھ
ایسے شک، بلکہ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو لوگ دعا کرتے ہیں اور پھر آگے جا کر دعا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا ہی چھوڑ دیں، تو ایسے لوگ خود ہی محرومی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور بار بار مانگنا ہے۔ جیسے مثال یقین، کس یقین کے ساتھ مانگے؟ یقین دیکھ، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی، میں آپ سے کوئی چیز مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، شک شبے کی کیفیت میں ہوں، پتہ نہیں ملے گی کہ نہ ملے گی، دے گا نہیں دے گا، یہاں جو نہ دے گا نا یہ والا یہ حصہ ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگے اتنی یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور مجھ پر کرم فرمائے گا، اللہ ضرور مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا کوئی بلا آسمان سے اترتی ہے اور دعا زمین سے چڑھتی ہے، تو ارشاد فرمایا وہ بلا اور یہ دعا آپس میں کشتی کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ مومن کی دعائیں ہیں جو بلاؤں کو روکے رکھتی ہیں اور ان کو زمین پہ نہیں آنے دیتی۔ تو کوئی بھی بلا فرمایا، اور چاہے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ بلا ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں آدمی کے لیے نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آدمی جب پریشانیوں میں بالکل لپٹ جاتا ہے، ہر طرف سے کاروباری پریشانیاں آ گئیں، کچھ بیماریاں آ گئیں، کچھ اور گھریلو ناچاکیاں آ گئیں، یعنی مشکلات میں پھنس گیا ہے، تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا کر رہا ہے۔ تو بے شک اس ٹائم بھی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہی مانگیں گے، اور کون سا در ہے جس پہ ہم جائیں گے؟ اللہ سے ہی سوال کریں گے، ضرور اللہ سے مانگیں گے۔ البتہ حدیث پاک میں یہ بات ضرور ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ مشکل وقت میں میری دعا قبول ہو جائے، جب میرے اوپر مشکل گھڑیاں آئیں اس وقت اللہ میری حاجتیں پوری فرمائے، اس وقت اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ آسانی کے دنوں میں کثرت سے دعا کرتا رہے۔ اب خوشحالی ہے، کاروبار کی ریل پیل ہے، سب معاملات بہتر ہیں، اب آدمی یہ سمجھے کہ مجھے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی ناسمجھی ہے گویا کہ یہ بالکل صحیح سلامت ہے، صحت ہے، ٹھیک چل رہا ہے ابھی، مطلب ابھی کیا مانگ رہے لوگ؟ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں جی ہاں، نظام صحیح چل رہا ہے، رزق صحیح آ رہا ہے، گھر بار ٹھیک چل رہا ہے، بچے خوش باش ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی جسے آپ بولیں کہ ایک وے کے اوپر جا رہی ہے اور سمودری جا رہی ہے، تو اب کیا دعا مانگنے کی حاجت ہے؟ چل تو رہا ہے نظام۔ دیکھیں اب تو زیادہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے، اس شکر کے طور پہ کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے صحت بھی دی، میرے کام بھی چل رہے، لوگ کتنی پریشانیوں میں ہیں اور میرے گھر کے معاملات بھی چل رہے ہیں، میرا گھر کا کچن بھی اچھا چل رہا ہے، میری باہر دکان کاروبار بھی اچھے چل رہے ہیں، میرا آفس بھی اچھا چل رہا ہے۔ اللہ نے اتنی ذہنی طور پر بھی مجھے آسانی عطا فرمائی ہے، یعنی بعض لوگوں کو دیکھے تو کوئی بیمار ہے، تو جو بیمار ہے جس کے گھر پہ کوئی مریض ہے، اب بھلے وہ خود صحت مند ہے لیکن ذہنی طور پہ کتنا اس کو پریشانی ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، والد بیمار ہے، والدہ بیمار ہے، وہ خود صحت مند ہے، کاروبار بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک آدمی کا بیمار پڑ جانا کتنوں کے لیے ذہنی ٹینشن کا شکار بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی میں یہاں سے فضائل مدینہ سے نکلا اور میں نے دیکھا کہ دھوپ صحیح چلچلاتی کڑاکے کی دھوپ، گرمی بھی، اور ایک بندہ جو ہے وہ ریت جو ہے وہ بھر رہا تھا اس کے اندر گاڑی کے اندر، اچھا وہاں سے گزرے، وہاں سے گزر کے جب آگے مطلب دیکھا ادھر ایک بندہ جو ہے وہ سامان لوڈ ان لوڈ کر رہا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا یار ایک طرف ہم مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں اسی بھی جو ہے چل رہا تھا، ایک طرف دیکھیں یہ لوگ بھی ہیں اتنی گرمی کے اندر، یعنی وہ کام بھی کر رہا ہے، لگا ہوا ہے، رزق حلال بھی کما رہا ہے، پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے، یوں ہی چلتے چلتے حضور، یعنی میں بیان نہیں کر سکتا حضور کہ لوگ کتنی اذیت میں ہیں۔ اتنی سخت گرمی کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے جیسے جو ریل کا ٹریک ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، سایہ ڈھونڈ رہے ہیں، سایہ مل نہیں رہا، یوں دھوپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی چیز، اور پھر ہم تو چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی علاقوں میں نہیں ہے، لوگ بیچارے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کیا حال ہے، شکستہ حال ہوئے پڑے ہیں، لیکن ہمارے گھر پہ یو پی ایس چل رہا ہے، جنریٹر چل رہا ہے، لیکن لوگ نہیں آتے حضور۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ذہن میں آتا ہے جب ہر طرف سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جب ایسے تمام جب نعمتیں ہیں تو اس وقت نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی طویل عبادت فرما رہے ہیں کہ پاؤں مبارک میں ورم آ گئے، آپ پاؤں مبارک سوج گئے، تو آپ وہ ہیں جن کی شان قرآن یہ بیان فرمائے کہ اللہ ان کے صدقے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ کی یہ کیفیات، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. افلا اکون عبدا شکورا. تو یہ جو بات ہے تو اس میں لازمی طور پر جو ہے وہ آدمی اگر نعمتوں میں ہے تو شکرانے کے طور پہ اس کو چاہیے ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اور وہ لوگ بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو بڑی آسانیوں کی زندگیاں گزار رہے تھے لیکن کسی مرض نے ان کو ایسا گھیرا ہے کہ کاروبار تباہ ہوئے آج روڈ پر آ گئے. ٹھیک ہے, جو اچھے کروڑوں پتی ہوں وہ آج کئیوں کے ملازم بننے ہوئے ہیں, جن کے خود درجنوں ملازم تھے وہ خود آج کسی اور کے ملازم بنے ہوئے گئے. تو ایسے بھی تو معاشرے میں ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں. کبھی کاروباری آفت کوئی ایسی گھیر لی کہ سارا کا سارا نظام ہی تباہ ہو گیا. تو صرف ان آسانیوں کو, ان چیزوں کو یہی دیکھتے ہوئے عبادت سے دوری اختیار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی نہ کرنا اور اس سب چیز کو اپنا کمال سمجھنا کہ یہ میرے ہی کمال کی وجہ سے یہ ساری میری رونقیں دنیاوی طور پر لگی ہے, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, ناسمجھی ہے. آدمی کو ضرور چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے, اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے اس شکر کے ساتھ کہ رب نے مجھے اتنا نوازا. سبحان اللہ. یہاں تو ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے, لوگ کہتے ہیں ہم تو جی بڑے گناہ گار ہیں, ہماری کہاں سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. بعض اوقات یوں بھی بات کرتے ہیں کہ ہم تو گناہ گار ہیں, ہماری جو ہے وہ کہاں سنی جائے گی. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ جو دعا کر رہا ہے وہ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھ سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ میری مقبولیت ہی نہیں ہو رہی, سنی ہی نہیں جا رہی. دونوں کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, دو طرح کی باتیں ہیں. بعض اوقات دعا کا قبول نہ ہونا ہم صرف اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ملا نہیں. جی, دعا قبول نہیں ہوئی, جو مانگا وہ نہیں ملا. حالانکہ دعا کی قبولیت کے مختلف درجات ہیں. بعض اوقات ہم جس چیز کو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی حق میں بہتر نہیں ہوتی جس کا ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں نہیں عطا فرما رہا, کیونکہ اگر وہ عطا فرما دے اسی طرح جو ہم مانگ رہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ مستقبل میں ہمارے لیے بہتر والی چیز ہے یا وہ برائی والی چیز ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بہت سی چیزیں آپ ناپسند کریں گے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی. اور فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, بہت سی چیزیں تم پسند کرو گے لیکن تمہارے لیے وہ شر ہے. تو جو چیز ہم نے مانگی ضروری نہیں کہ وہ ہمارے حق میں آگے بھی بہتری والی ہے یا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرماتا اور ہم وہ اگلے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ابھی امیر نہیں ہے, پیسوں کے حوالے سے کمزور ہے, لیکن اس کمزوری کی وجہ سے یہ کئی اللہ کی نافرمانیوں سے بچا ہوا ہے. اس پیسوں کے حوالے سے کمزوری, اسباب نہیں اس کے پاس اتنے, اگر اس کے پاس وہ اسباب ہوں, وہ کئی اور مال دولت اور اس طرح کی ریل پیل آ جائے تو یہ اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے. اب آدمی یہ مانگ رہا ہو کہ مجھے اتنا کچھ مل جائے اور پھر وہ پیسہ اگر اس کو مل جائے اور بعد میں اس کے ساتھ یہ والے معاملات ہو جائیں تو بتائیں یہ پیسہ اس کے حق میں بہتر ہوا یا اس کے حق میں شر ہوا, یہ برا ہی ہوا اس کے حق میں, کیونکہ اس نے آخرت کا اپنے اوپر بہت بڑا عذاب مول لیا گیا. تو دعا کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے ہم اپنے یقین کے ساتھ مانگے. ٹھیک ہے, وہ کریم ہے, بلکہ حدیث میں ارشاد فرمایا اللہ کریم ہے, وہ حیا فرماتا ہے کہ بندے کے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے اور خالی واپس آ جائیں, وہ اتنا بڑا کریم ہے. تو وہ کریم ہے اور اس کریم کی بارگاہ سے کچھ قیودات کے بغیر بھی, بلکہ اللہ سے تو اتنا مانگنا چاہیے, یہاں تک روایت میں فرمایا یہ نہیں کہو کہ یا اللہ تو چاہے تو یہ دے, بلکہ یقین کے ساتھ مانگو یا اللہ میں عطا فرما. ٹھیک ہے, تو اللہ سے مانگیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے فرماتا ہے. بعض اوقات دعا کا قبول ہو جانا اور دعا کا قبول نہ ہونا, یعنی جو ہماری مطلوبہ چیز ہے وہ ہمیں نہیں ملی, اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, یہ غلط فہمی ہے. ہر مومن کی ہر دعا مستجاب ہے, قبول ہے ہر مومن کی ہر دعا. اب وہ درجے ہیں اس کے مختلف, بعض اوقات اس کا وہی کام پورا ہو جائے گا جو اس نے مانگا, اس کا وہ کام پورا ہو جائے گا. بعض اوقات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے وہ تو اس کو نہیں عطا فرمایا لیکن کئی اور چیزیں عطا فرما دی جو اس نے مانگی نہیں ہیں, اور اس کے لیے بہت, اور ہم دیکھیں تو ہم کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے کئی چیزیں نہیں مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہم نے ہمارے بچے بھی اگر بچے پیدا ہوئے, ہم خود ہیں, ہمارا ایک وجود ہے,
ہماری اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اندر کہ ہم اگر اس پہ غور کریں تو اب ذرا پوچھا جائے انسان سے کہ تم نے کون سی دعا مانگ کے اللہ سے یہ نعمتیں مانگی ہیں. کتنے نظام ہیں، اندر کا نظام ہے، ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں. ہم باہر دیکھتے ہیں تو کئی لوگ ایسے ہمیں مجبور اور معذور نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی. ہم نے ان کے لیے دعا نہیں کی لیکن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. تو بعض کا تو اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو پھر مومن کی دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے. اور جب یہ شخص آخرت میں آئے گا اور اپنی دعا کا انعام دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، سب کے انعامات مجھے اللہ آخرت میں ہی عطا فرما دیتا. تو دعا کا قبول ہونا. اور بعض اوقات کسی کی حدیث میں فرمایا آواز اللہ کو اتنی پسند آتی ہے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو اور مانگنے دو، اس کو اور مانگنے دو. بار بار یہ نہیں اکتا جانا چاہیے کہ میں نے بار بار کی ہے وہ دعائی میری قبول ہوئی، اور مانگے اللہ سے. اور بعض کا جس کی آواز اللہ کو ناپسند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو اس کی حاجت پوری کر دو اور یہ دوبارہ یہ نہ مانگے، اس کی آواز ناپسند ہے. تو نعمتوں کا مل جانا، اس کو ہر وقت یہی نہیں کہیں گے کہ یہ اس کے لیے نعمت ہی بن کے اس کو حاصل ہوا ہے. تو ان چیزوں کو بھی غور رکھنا چاہیے. مدینہ مدینہ کیسی ذوق افزا بات کی صاحب آپ نے عرفان بھائی، کیسی ذوق افزا بات ہے کہ اگر بندہ مانگ رہا ہے تو اس میں بھی یہ ہے کہ مانگ رہا ہے نہیں مل رہا تو اس کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب ہے. مانگ رہا ہے بندہ، کیسا مبارک انداز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذوق اور شوق اور سوز بھی عطا فرمائے. یہاں میرے پاس ایک روایت ہے حضرت سیدنا فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ الغافلین میں نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سأل ربہ، اپنے رب عز و جل سے سوال کیا. فقال، عرض کی، ای ساعۃ ادعوک یا رب، یا اللہ میں تجھ سے کب دعا مانگوں، کس ٹائم دعا مانگوں. فتستجب لی فیہا، کہ تو میری دعا کو اس وقت میں قبول فرما. وقت کس وقت میں دعا مانگوں. فقال، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انت عبدی وانا ربک فمتی دعوتنی استجیب لک، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تم جب بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تو ہمارا یہ ذہن بھی ہونا چاہیے، یہ گمان بھی ہونا چاہیے، یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے عطا فرمانے والا بھی ہے، جھولیاں بھرنے والا بھی ہے. مطلب میں جو ایک چیز دیکھتا ہوں، میری ایک جسے آپ کہہ لیں کہ آبزرویشن ہے ایک، کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں لیکن اس دعا کے اندر عاجزی اور انکساری کا معاملہ جو ہے پہلو نہیں ہوتا. یعنی بندہ اپنے آپ کو بھکاری سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے اور اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں جو مانگ رہا ہوں میں تو اس کے قابل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس قابل ہے کہ میں مانگوں اللہ تعالیٰ سے، نہ میرے ہاتھ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں، لیکن وہ کریم ہے، وہ عطا فرمانے والا ہے، میں اپنے لب کھولوں گا وہ عطا فرمائے گا. یہ اس طرح کی انکساری کا نہ ہونا اور پھر دل کا دعا کے اندر متوجہ نہ ہونا، کیا آپ غور فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں بھی دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت میں میٹر کرتی ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی مانگنا ہے آدمی اپنے آپ کو عاجز ہی بنا کے مانگے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے محض فضل اور کرم سے ہے. اپنا حق سمجھ کے نہ مانگے، اپنا یعنی یہ یوں سمجھ کے نہ کہے. یعنی بعض اوقات یہ کیفیت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پیدا ہوتی ہے اور عموماً اس وقت کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آدمی خود ایک کسی عہدے پر ہوتا ہے، خود منصب بھی اس کے پاس ہے، پیسوں کی بھی ریل پہ لگے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے نوکر اس کے بہت خادم موجود گئے اور پیسوں کے حوالے سے بھی اس کو کوئی دنیاوی مشقت اور پرابلم نہیں ہے. کیونکہ جب آدمی پھنستا ہے پریشانی میں تو پھر دل میں انکساری عاجزی بڑے بڑے مالداروں کے اندر بھی آ جاتی ہے جب کوئی پریشانیوں میں آ جاتا ہے. لیکن عموماً جب اس طرح کے کیفیات میں ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بہت رکت انگیز اجتماعات ہوتے ہیں جس میں دعا کا بھی الحمدللہ ہمارے ماحول میں بہت ایک اثر ہے، سلسلہ ہوتا گیا مدنی ماحول میں. جی ہاں، لیکن اس میں بھی ہر آدمی کی کیفیت اس طرح کی نہیں ہوتی. اب جو سامعین ہوتے ہیں دعا مانگنے والے ہوتے ہیں ان کی کیفیات کے اندر یعنی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. وہی آپ والی بات کہ جو پریشانیوں میں وہ واقع ہی بڑی عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ سے عرض گزار کر رہا ہے، اور جو بڑی آسائشوں میں ہے
وہ بالکل ایک نارمل کیفیت کے اندر، یعنی اس کی اپنی کیفیت، ظاہر ہے ہم کسی کے اوپر تو نہیں حکم لگا سکتے، کوئی اگر خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن میں اور آپ اور سب مدنی چینل کے ناظرین خود اپنی قلبی کیفیات پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مسکین یتیم بن کر، ایک عاجز بن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ چاہے تو ایک ساتھ جو ہے نا وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ برقرار ہے میرے پاس اور چل رہی ہے، تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ باقی حدیث میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دلوں کی دعائیں یہ قبول نہیں کرتا، یہ فرماتا نہیں قبول، یعنی جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو دل کسی اور طرف مشغول نہ ہو، یعنی مانگ، آپ ذرا خود سوچے دنیا کے اندر آدمی اگر کسی افسر کے پاس جاتا ہے اور کسی بھی بڑے کے پاس جاتا ہے، وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو بھی صحیح کرے گا، اپنے لباس کو بھی کچھ صحیح بنا لے گا، اپنے انداز کو بھی ٹھیک ہوگا، بلکہ اس کے پاس موبائل بھی ہوگا نا تو اس کو بڑی اچھی طرح 2-4 دفعہ دیکھ کر سائلنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر بھی اس کے اندر کوئی اور تو نہیں ہے، یعنی وہاں اس افسر کے پاس میری کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اس کو ناگوار گزرے۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، جب یہاں حاضر ہونا ہے تو اس کی دعا کے بھی آداب یہ ہیں کہ دل کسی اور طرف مشغول نہ ہو۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ یعنی آدمی کہے کہ ظاہراً اگر حاضر ہے، دل کے طور پہ حاضر ہے تو بھی یہ ایک طرح کی گویا کہ حاضر ہی نہیں ہوا گئے۔ اور نماز کے بارے میں روایت ظاہری طور پر حاضر ہے، دل حاضر نہیں ہے، تو یہ مطلب یہ کہ یہ حاضر ہی نہیں ہے، یہ حاضر ہی نہیں ہے۔ یعنی عام افسر کے سامنے ان کسی جائیں تو ہم نے ظاہری شکلی صورت بنا لی تو وہ ہمیں ٹھیک ہے بھی، اور ہماری وہاں ہو جائے گی کہ فرما بردار ہے بھی، سب چیزیں اوکے گئے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو ظاہر تو ہے لیکن باطن کو بھی، دل کو بھی حاضر کر کے آنا ہے، کیونکہ وہ انہ علیم بذات الصدور ہے، اس نے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں تصور میں ہوں گی اور اللہ سے دعا مانگی جائے گی، پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دعا کے اندر جو ہے وہ غیروں کی طرف متوجہ نہ ہو، دل ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ دعا کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایسے مسجع مکفہ قصدن نہ بنائے جائیں۔ ہم کئی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں جن میں الفاظ ایسے بالکل جو ہے قلبن خاشعن ولسانا ذاکرا، اس طرح کے بڑے ترتیب سے الفاظ آتے ہیں، مسجع ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فصیح لسانی تھی، زبان فصیح تھی، آپ کے مبارک زبان سے اس طرح کے کلمات جو ہے وہ آتے تھے، لیکن ہم جب دعا مانگے تو اس دعا کو کوئی اس طرح کا قصدن یہ رنگ نہ دیا جائے، بلکہ اللہ سے دعا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بہت پیاری بات لکھی کہ جو مطلب ترتیب بھی نہ ہو جس دعا میں، ٹھیک ہے، کبھی کچھ مانگا جو خیال میں آیا وہ مانگا، کبھی اپنی مادری زبان میں مانگ رہا ہے، کبھی عربی زبان میں مانگ رہا ہے، کبھی بس دل سے حاضر ہے، زبان سے، اور اس طرح کلمات کہتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ اس پر کرم فرمائے گا اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور تیسری بات، اہم بات، کہ اپنی خوراک کو بھی پاکیزہ بنانا دعا کے لیے، قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مدینہ بڑا پیارا مدنی پھول عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ میں اس وقت جمعہ کی نماز ادا ہو چکی ہے اور درود رضویہ جو ہے یہ پڑھا جا رہا ہے، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود و سلام سننے کی سعادت حاصل کی ہے اور دعا بھی دیکھی ہے آپ نے، مانگی بھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، اور آج کے مبارک دن میں اللہ پاک ہماری حاجات پر اور ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ یہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد اطہر اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ حاجی میں نے کہا ہے، با اعتبار ما یعول کہا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کی خبر ہے کہ حضور اس سال سفر حج کے لیے روانگی ہو رہی ہے حضور؟ نیتیں تو بھرپور ہیں، نیت بھرپور ہے، اللہ تعالیٰ فضل و احسان فرمائے، اللہ لے جائے جی، آپ کو بھی لے جائے، آپ کے صدقے ہمیں بھی لے جائے۔ باعتبار ما یعول کیا ہوتا ہے یہ کبھی پھر بات کریں گے، مفتی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ، کبھی پھر پوچھیں گے۔ یہاں سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، آئیے دعا یاد کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی حضور، کس حوالے سے آج دعا یاد کروا رہے ہیں آپ؟ زہریلے جانوروں سے حفاظت کی دعا یاد کرائی جائے گی سبحان اللہ۔
سانپ بچھو اس طرح کے جو جی موذی جانور ہوتے ہیں ان سے بچنے کی دعا. ٹھیک ہے. نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھی جائے اول آخر درود پاک کے ساتھ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. اللہ عز و جل کے پورے کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں، یعنی وہ مخلوق جس سے شر ممکن ہو. ٹھیک. یہ دعا سفر اور حضر صبح شام پڑھی جا سکتی ہے. بہت مجرب ہے یہ. آئیے مل کر دعا لیتے ہیں، انشاءاللہ چند لمحات میں یاد ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو. اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اعوذ بکلمات اعوذ بکلمات اعوذ بکلمات اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات 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 من شر من شر ما خلق ما خلق من شر من شر ما خلق ما خلق من شر من شر ما خلق ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ عز و جل نے چاہا تو جب یہ دعا پڑھیں گے تو زہریلے جو جانور ہوتے ہیں سانپ بچھو وغیرہ ان کے زہر سے حفاظت رہے گی. کوئی سنانا چاہے تو سنا سکتا ہے. جی کون سنائے گا؟ انشاءاللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ماشاءاللہ. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. سبحان اللہ. اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کیا بات ہے آپ کی. ویسے یہ ضرور ہے کہ زہریلے سانپ اور زہریلے بچھوؤں سے بچنے کی دعا تو آپ نے یاد کروائی ہے، مگر ان سے کہیں زیادہ خطرہ اب ہمیں مچھروں سے ہو گیا ہے. اللہ مہربانی کر کے کل مچھر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، کہ مچھر کی وجہ سے نئے جو پہلے تو ایک سمپل ملیریا سنتے تھے، اب اس سے 2 قدم آگے پھر ہم نے وہ سنا، کیا تھا اس کا نام، ڈینگی سنا، پھر اس سے بھی 2 قدم آگے آ گیا وہ چگر گنیا سن رہے ہیں. تو اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں جو بالعموم، کیونکہ یہ تو پھر ایک ایسی انٹیریئر ایریا میں یا ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر کچے مکانات وغیرہ کی ترکیب ہو تو یہ وہاں پائے جاتے ہیں. مگر مچھر تو وہ ہے کہ آپ بھلے 5ویں فلور پر ہو، بھلے 15ویں فلور پر ہو، پہنچ جاتا ہے ہول سیل میں. پہنچتا بھی ہول سیل میں نا، ایسے بھی نہیں پہنچتا. اللہ حفاظت فرمائے. مچھروں سے حفاظت ہمیں کرنی بھی ہے. دعا کا بھی حاج صاحب نے فرمائی دیا ماشاءاللہ. اطہر بھائی نے فرمایا دعا کا بھی، اس پر بھی غور کر کیجیے گا. اور مچھروں سے حفاظت کے لیے کپڑے جو ہے وہ پورے پہنیے. اور اس کے علاوہ جو گھر کے اندر پانی جو ہے اس کو خالی نہ چھوڑیں. پانی کے برتن ہے تو اس کو ڈھانک کر رکھیں. کوئی کہیں پر گندا پانی اگر کسی جگہ پر جو موجود ہے گھر کے اندر تو وہ اسٹور وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی جو ہے وہ بہا دیجئے. اس کے علاوہ وہ گھر کے اندر وہ ذرائع روشن دان کھڑکی وغیرہ وہاں پر جالی وغیرہ کا بھی اہتمام و انسلام کیجئے. مچھر تو بہرحال مچھر ہے، بچانا ہم نے اپنے آپ کو ہی ہے. اور اس کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور دوا بھی ہونی چاہیے. سپرے مچھر مار سپرے بھی کرنا چاہیے. گرمیاں بھی ہیں تو لائٹ بھی نہیں ہے، پھر اندر کمرے میں بھی نہیں سو سکتے، سونا بھی باہر ہی ہے. جی تو وہ مچھر از مچھر. مچھر صحیح بات ہے. وہ پہلے پرانے زمانے میں مفتی صاحب مچھر دانی لگا کے سوتے تھے باہر. ہمارے گاؤں دیہات میں تو ابھی بھی ہے مچھر دانی لگا کے باہر سوتے ہیں. مچھر دانی والا زمانہ اب بھی ہے. جی وہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں ایک بات اور بھی ہے اظہر بھائی کہ مچھر دانی میں جو مچھر آ جائے نا، اوئے ہوئے وہ جو
وہ مچھر جو تباہی وہ مچاتا کھیچنتانی مچھلی ہے کہ محفوظ خود فرمائے۔ سوچنے لگتی ہے مچھردانی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اللہ رحمت فرمائے۔ لیکن وہ مچھر بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ مر بھی جاتا ہے، کیونکہ خون وہ بہت زیادہ پی لیتا ہے، اور جب وہ مچھردانی پر جا کر جو ہے کہیں بیٹھتا ہے یا ہاتھ پہ یا کپڑوں پر کہیں جو ہے نظر آتا ہے تو اس کو مسل بھی دیا جاتا ہے۔ چلیں بہرحال اللہ حفاظت فرمائے مچھروں سے بھی، موذی جانوروں سے بھی، اور جو ڈیزیزز پھیل رہی ہیں آج کل، وبائی امراض جو پھیل رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں، ہماری آل اولاد کو، امت مسلمہ کو ان سے محفوظ و مامون فرما کر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمایا۔ آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں دھڑا دھڑ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور رکن مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مدنی پھول بھی لینے ہیں دعا کے موضوع پر۔ کال شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد علی قادری کویت سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آیا فطرہ، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں بغیر بتائے، یا اپنے سسرال والوں کو دے سکتے ہیں بنا بتائے؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو اس کے کیا حکم ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کہ کس طریقے سے بتا کے دینا پڑے گا، تب زکوٰۃ ہوگی یا نہیں تو پھر مصرف دعوت اسلامی ہے؟ بہرحال میرے کو شرعی مسئلہ یہ ہے اس وقت، کیونکہ میرا بھائی بھی مجبور ہے اور میرے سسرال والے بھی مجبور ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ زکوٰۃ اور فطرہ یہ جس مستحق کو، جس حقدار کو دینی ہے، تو بھائی اگر زکوٰۃ کا حقدار ہے، جی مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور اپنا فطرہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنی نیت ہی کر لینا کافی ہے۔ بلکہ بظاہر اگر ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ آپ کو گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے یا عیدی ہے، تو یہ کہنے کی بھی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقدار ہو، اس کو دی جا سکتی ہے۔ شرعی فقیر ہو، یعنی یہی بات میں کہنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے کہ یقیناً سم ٹائم ہم کسی اپنے عزیز و اقارب میں سے، بھائیوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے کسی کو ایسا تو محسوس کرتے ہیں کہ بیچارہ سفید پوش ہے، غربت کا دور دورہ ہے، مگر وہ شرعی فقیر ہے یا نہیں، یہ کیسے کنفرمیشن ہو؟ یعنی وہ ممکن ہے کہ وہ خود صاحب نصاب ہو، مثال کے طور پر اس کے بچوں کی امی کے پاس جو 10 تولہ سونا ہے، اور وہ 10 تولہ سونا ہی اس کی ایکچوئل پونجی ہے نا، پونجی جس کہتے ہیں، اور اس کی اپنی انکم ریسورسز اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غریب بھی ہے، اور سچی بات تو یہ کہ 3 کی وجہ 2 وقت کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اور ایسی پوزیشن بھی ہے کہ بچوں کے اسکول کی فیس دینا دشوار ہے۔ ہم گرمی اور سردی کے کپڑے بنائیں، مگر وہ گرمی سردی کے کپڑے نہ بنا سکے۔ اس کے بچوں کی امی جب ہمارے ہاں آتی ہے تو ان کی کیفیت دیکھ کر ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ بڑی آزمائش میں، مگر دیکھیں 10 تولہ سونا ان کے پاس ہے، وہ سرمایہ رکھا ہوا۔ اچھا، ان کے ذہن میں کیا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں ہیں، آگے جا کے ان کے کام آ جائے گا، تو ایسے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ اور ایسا میں مطلب یہ کہوں کہ معاشرے میں واقعی ایک بہت بڑی تعداد ہے لوور میڈیم کلاس کی کہ ان کی شرعی طور پر جو فقہی اعتبار سے شرعی فقیر ہونا تو شاید ثابت ہو یا نہ ہو آپ دیکھتے ہیں، مگر ایک تعداد ہے جو اس کیفیت کی حامل ہے، تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ جی بالکل، جو آپ کہہ رہے ہیں جس طرح دیکھیں، ایک بظاہر کسی حالت میں، کیونکہ ہمارے عمومی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرائے کے مکان میں ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ کہتے ہیں ان کی نہیں ابھی جاب چھوٹ گئی، ابھی جاب ہی نہیں اس کے پاس۔ اس کو ہم نے معیار عام طور پہ یہ بنایا ہوتا ہے۔ شرعی فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس اپنے پاس کیش اتنا یا سونا چاندی دونوں ملا کے، یا اکیلے بھی سونا یا چاندی 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس، یا اتنے یہ سونا چاندی موجود ہو، یا اتنے اس کے پاس رقم ہے یا پرائز بانڈ ہیں یا حاجت اصلیہ سے زائد ایسے سامان ہیں کہ جن کی ویلیو قیمت اتنی ہے، تو یہ آدمی شرعی طور پر زکوٰۃ فطرانے کا حقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر شمار کریں تو 52.5 تولے تقریباً آج کل کے دور میں 37-38 ہزار روپے یہ بنتے ہیں۔ کل تک 37,738 روپے، تو اب یہ 37,000 روپے یعنی کر لیں تو اس اعتبار سے یعنی جس کے پاس اتنا موجود ہو، لیکن بہرحال ایک ایسا بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کے پاس یہ نہیں ہوتا، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر گھر کے 4 افراد ہوتے ہیں، اس میں 2 افراد کمانے والے سب چیزیں ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک دوسرا ہے جس کے پاس ایسے اسباب واقعی نہیں ہے کہ جیب خرچ لیا، خرچ کر دیا، اس کے بعد اتنی کوئی سیونگ نہیں ہوتی۔ تو جو ہمارے یہ کالر اسلامی بھائی ان کی بات سے بھی سمجھدار لگ رہے ہیں یعنی ان چیزوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ مصرف ہمارے پاس دعوت اسلامی تو ہے یہ، لیکن ہمارے خاندان میں یا گھر میں ہمارے یہ کیفیت، تو اگر ان کے یہ والے معاملات ہیں۔ سسرال کو دینے کے حوالے سے دیکھیں کہ سسر کو آدمی اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ حقدار ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اگر بعض اوقات جیسے بیوی کی بھی شوہر نکالنا ہوتا ہے، بیوی کہتی میری زکوٰۃ بھی آپ نکالیں، تو اب یہ جو بیوی کی زکوٰۃ نکالی یہ اپنے سسر کو نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کے والد بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شرعاً کسی بھی کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے ماں باپ کو یا اس کی اولادوں کو، اصل فرع کو ان کو نہیں دی جا سکتی۔ ماشاءاللہ، مزید تفصیلات کے دارالسنت سے رجوع فرمائیے۔ کال شامل کرتے ہیں، 3-4 کالز اکٹھی دے دیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی الطاف رضا خان، ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان بخشش کا سامان، الحمدللہ۔ آج کا جو موضوع ہے دعا کی اہمیت و فضائل، میری آپ سے یہ عرض گزارش ہے کہ مجھے یہ دعا سنا دیجئے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان بخشش کا سامان، مدینہ مدینہ سلسلہ ہے، مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی منی، کیا پیارے اور زبردست کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا ماشاءاللہ۔ جی میں محمد عبد الباری ہند کے سرہبرہ ٹکیا پارا سے، مجھے یہ کلام سنا دے۔ طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ جی میں مصباح الرحمن اتاری، ہند کے شہر پٹنہ سے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج دعا کا موضوع بہت ہی پیارا، سلمان بھائی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس رول کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی بھائیوں کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ مجھے یہ نعت پاک سنا دیجیے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، آمین وإیاکم، مرحبا۔ جی میرا نام عبداللہ تاری ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کالا کپڑا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے محلے والے کہتے ہیں کہ کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے۔ جی حضور، جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ محمد عمران اتاری، ہند کے شہر امبرناتھ ممبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سلسلہ رمضان بخشش کا سامان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام سنا دیجیے۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سب کی فرمائشیں، آپ سب کی کالز، مرحبا مدینہ مدینہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا کال کرنا قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں، مدینہ ہال میں ہیں۔ کرسی بھی ایک لے کر آئیں بھائی، رکن شورا کو انشاءاللہ ہم یہاں بٹھائیں گے۔ جب تک رکن شورا تشریف لا رہے ہیں تب تک ہم آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان
کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں 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 تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں تعالی علیہ کا صبا ہی سے نوری سلام اپنا کہہ دے سوائے اس کے کیا اور چارہ کروں میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں اللہ ہمیں ان کے صدقے عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے ایک اور نعت خوان بھی ہیں جی ایک کلام آپ بھی پڑھ دیں حضور کچھ اشعار گھڑی دیکھتے ہو مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تو میں اگرچہ ہوں کمینہ
تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ اللہ ہم سب کو رمضان مکہ و مدینہ کی بہاریں عطا ماشاءاللہ ان فرمائے۔ کی آواز حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی سے بہت ملتی ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کو برکتیں بھی ان کی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی اطہر بھائی دعا سے متعلق کچھ مدنی پھول، رکن شورا سے پھر مدنی پھول بھی لیں گے یا آج آپ اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے؟ یہ تو آپ ہی فرمائیں گے، بتائیں گے۔ جی اطہر بھائی۔ میں تو دو باتیں عرض کروں گا چونکہ واقعی دامن وقت میں گنجائش کم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اللہ کریم جل مجدہ کا یہ فرمانا کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، سبحان اللہ، یہ کافی اللہ بہت اللہ نے فرما دیا میں قبول کروں گا، اب اس کے بعد کچھ کہنے کی حاجت ہی کیا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بندے ہیں نا، بندہ ہونے کے اعتبار سے مولا کائنات کا یہ فرمان بڑا پیارا ملتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی داد فریاد اپنا دکھڑا سناؤں تو میں اس کے حضور دعا کرتا ہوں، اور جب جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں اس کا مبارک کلام قرآن کریم کھول لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ بغیر کسی واسطے کے، ہم تو ڈیوائسز کا سہارا لیتے ہیں نا، کیا بات، اینی ڈیوائس میں بات کرنی، عبدالربی بھائی یہاں پر نہیں ہے، بات کرنی تو فون پہ بات کروں گا، کوئی ایسی صورت اختیار کروں گا، پیغام بھیجوں گا، مگر وہ جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے کیا بات، اس نے عظیم انعام عطا فرمایا ہے دعا، سبحان اللہ، یقین مانی عظیم انعام۔ اور حدیث کریمہ جو اس کے فضائل بیان ہوئے، یقین مفتی صاحب نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہوں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ بحیثیت بندہ اور وہ ہمارا خالق، ہم مخلوق ہمارا خالق، ہم اس کے بندے وہ ہمارا مولا، اس کی جناب میں بغیر کسی واسطے کے ہم اپنے دل کی کیفیت ہی عرض کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اس سے بڑی بات ہو کیا سکتی، کیا بات، کیا بات، ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بس ہم آگے بڑھے، ہمت کریں اور دعا مانگنے میں ہرگز سستی نہ کریں۔ محروم ہے وہ جس سے مولا نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اور وہ اس سے محروم ہے۔ اللہ بس سبحان اللہ، جی عبدالربی سبحان بھائی، اللہ۔ واقعی دعا تو مومن کا ہتھیار بھی فرمایا گیا، تقدیر کو بدل دینے تقدیر کو بدل دینے والا، عبادت کا مغز، یعنی ایسی ایسی انکریجمنٹ ہیں۔ اور جیسے اطہر بھائی نے بات کی کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اچھا اس میں ایک اور خوبصورت بات ہے، دنیا میں ہم سے کوئی بار بار مانگے نا برا لگتا ہے، اللہ یار تم نے تو عادت بنا لی ہے، جب دیکھو آ جاتے ہو، اور وہاں جو نہ مانگے وہ برا لگتا ہے، اللہ اللہ اللہ، جو جتنا مانگے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنے زیادہ اس پر خوشی کا اظہار ہے۔ یعنی کریمی تو دیکھیں نا کہ اس کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اور جو جتنا مانگتا ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے۔ یقیناً اب وہ آپ نے تفصیل کی ہوگی دعا کے حوالے سے کہ ضروری نہیں کہ جو میں مانگوں وہی مجھے مل جائے، دعا تو نقصان سے خالی ہے ہی نہیں نا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات اطہر بھائی نے کہی کہ بغیر کسی واسطے کے رب سے کلام تو پھر کیوں نہ کریں، دعا فائدے سے خالی نہیں، بالکل کسی صورت بھی فائدے سے خالی نہیں۔ مدینہ مدینہ ماشاءاللہ۔ مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں، مدنی منع بھی آ چکے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ بچوں سے کہا کرتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب بخش و مغفرت بھی فرمائے۔ مدنی منع بھی ہیں، رکن شورا بھی موجود ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ ان کے سیگمنٹ کے دوران حائل نہیں ہونا چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ مدنی آزمائش سیگمنٹ یہاں پر شامل ہوتا ہے۔ آئیے اس پر بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی آزمائش شروع کرنا ہے، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جہاں مدنی منع بھی ہیں، وہاں ماشاءاللہ بیرون ملک سے آئے ہوئے
इस्लामी भाई भी हैं और ये एहतिकाफ करने कई मुल्कों से आए हैं। शायद हम दिखा ना सकें, अगर दिखा सकेंगे तो इंशाअल्लाह मदनी चैनल के नाजरीन की भी दिलजोई होगी कि कई मुल्कों के इस्लामी भाई हैं जो यहाँ एहतिकाफ करने आए हैं। तो आज उनको हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है। अल्लाह करीम देखे माशाल्लाह आप देख भी पा रहे हैं, यूके से आए हैं और अरब शरीफ से आए हैं और दुनिया के कई मुल्कों से आए हैं। तो इंशाल्लाह आज इनसे मदनी आजमाइश के बाद यूँ समझिए कि हमारी मुलाकात भी है, कुछ मदनी मशवरा भी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं मदनी आजमाइश। देखते हैं ये मदनी आजमाइश जो है ये मदनी आजमाइश का स्कोर बोर्ड क्या है और उसके बाद फिर आज के सवाल जवाब क्या है। दिखाइए जरा स्कोर बोर्ड। जनाब सभी मदनी मुन्नों के 10 नंबर हैं। साद अत्तारी, सुफियान अत्तारी ये दो नंबर से पीछे हैं, मगर पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि आज कुछ और मदनी मुन्ने भी 2 नंबर नहीं ले सकेंगे। चलें देखते हैं मेरी फीलिंग ठीक है या आपकी तैयारी ठीक है। शुरू करते हैं मदनी आजमाइश और दाईं तरफ से शुरू करते हैं। माशाल्लाह अपना नाम बताएंगे बेटा? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। अब्दुल्ला अत्तारी का माइक भाई ठीक है कि नहीं? दोबारा बोलें अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। चलें अब्दुल्ला अत्तारी, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शेब अत्तारी। मोहम्मद शेब अत्तारी। दादा का नाम क्या है? मोहम्मद फजल अहमद। मोहम्मद फजल। दादा से मुलाकात की है आपने? अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा ये भी चंद खुश नसीब होते हैं जिनको दादा दादी नाना नानी का दीदार होता है, उनसे मुलाकात मिलती है, कई तो देख ही नहीं पाते। अच्छा दादा के अब्बू का नाम पता है? मोहम्मद संगर। अरे वाह पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ मैंने एक बार पूछा था ना किसी से, मोहम्मद संगर। अच्छा किधर के रहने वाले हैं आप? रावलपिंडी गुज्जर खान। अरे गुज्जर खान रावलपिंडी के रहने वाले हैं और ये वो मदनी मुन्ने जिनको अपने परदादा का नाम भी पता है। चलें क्या बात है मदीने की। अब आपसे सवाल करते हैं, हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम किस तरह रोजा रखा करते थे? हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे। सौमे दाऊदी भी इसे कहा जाता है। एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा पूरा साल, ये ना समझे कि रमजान में पूरा साल एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखा करते। और अगर जो सौमे दाऊदी आज भी रखना चाहे रमजान में तो पूरे रखने होंगे, वरना उसके अलावा एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रख सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरे मदनी मुन्ने अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। इस्माइल भाई आपने शेर कंप्लीट करना है। उठे न आंख कभी भी गुनाह की जानिब, उठे न आंख कभी भी गुनाह की जानिब। इस शेर को आपने कंप्लीट करना है। उठे न आंख कभी भी गुनाह की जानिब। जी आज मदनी आजमाइश थोड़ा सा जी। और सुने न कान कभी भी। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अता करम से हो ऐसी हमें हया या रब। कोई बात नहीं इंशाअल्लाह आगे मौका मिलेगा फिर, क्योंकि आप रोज़े आ रहे हैं, रोज़ी नंबर प्लस हो रहे हैं। आज एक और खूबसूरती हमारे सिलसिले में शामिल हुई है। अल्लाह हमारे यूसुफ बापू को खुश रखे। बड़े प्यारे प्यारे तोहफे और तबरुक भी लेकर आए हुए हैं। कुछ तबरुकात तो हम नाजरीन को भेजते हैं और आज हम हो सकता है कि हम मदनी मुन्नों के दरमियान भी कोई ऐसा सवाल करें, बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों से भी हो सकता है कोई ऐसा सवाल कर लें। अगर जवाब दे दिया तो मदनी तबरुकात मौजूद हैं, देखें आपको भी क्या मिलता है। चलें जनाब माशाल्लाह आज हमारे एहतिकाफ में मक्का पाक के इस्लामी भाई भी आए हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें भाई तीसरा सवाल करेंगे तीसरे मदनी मुन्ने से। जवाब अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। मोहम्मद मंजूर। आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वलन कौन सा काम किया और बाद में किस काम में मशगूल हो गए? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अव्वलन कपड़ा बुनने का काम किया और बाद में खेती बाड़ी में मशगूल हो गए। आप जरा गौर करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कपड़ा बुनने का काम करते थे, फिर खेती बाड़ी करते थे। जवाब तो इन्होंने दुरुस्त दे दिया है, मगर हमारे लिए कितना बड़ा दर्स है कि अल्लाह के अंबिया सहाबा इकराम की भी सीरत पढ़ें, वो अपने हाथों से काम करते थे। तो अपने हाथों के काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, हलाल काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो इंसान कहता है यार काम बड़ा छोटा सा है और ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उससे बचने के लिए फिर हराम करने में
میں لگ جاتا ہے. حلال کیسا بھی ہو، اگر بلکہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر کھڑا رہے، اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آئندہ رزق حلال کماتے وقت شرم و حیا محسوس نہیں کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے حلال کمائی کی طرف آنا چاہیے. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. کہیے سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں پھر آپ کی سبحان اللہ تھوڑی اور زور سے، بڑی آواز سے انشاءاللہ امیدیں نکلے گی، کہ ویسے ہم جمعہ کے علاوہ ایک سبحان اللہ کہیں نا تو ایک سبحان اللہ کا ثواب، اور جمعہ کے دن ایک نیکی کریں تو وہ 70 نیکیوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا صاحب، 70 سبحان اللہ کا ثواب. اچھا ایک سبحان اللہ کا ثواب کتنا ہے؟ کون بتائے گا؟ کیا اجر ملتا ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہے؟ چلے اس مدنی منڈے کو مائک دیں، ادھر والے کو. چلیں دیکھیں یہ صحیح جواب دے گے، ان کو مدینے کی تسبیح پیش کریں گے انشاءاللہ. پھر سبحان اللہ پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ. جی جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے. کیا بات ہے، اگ نہیں جاتا، لگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. چلے بھائی اب ان کو تسبیح دے دیں باپو، اور یہ انشاءاللہ مدینہ شریف کی بھی ہے. کیا بات ہے، اب سبحان اللہ بھی پڑھتے رہیں گے، اس پر ذکر اللہ کرتے رہیں گے. اچھا اب میں ایک اور بات بتاؤں مدنی چل کے ناظرین، ذرا غور کریں کہ دیر کتنی لگتی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چند سیکنڈز اور درخت لگتے جائیں جنت میں. اتنی بڑی نعمتیں، پھر اب کیوں فضول باتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیوں نہ کریں. چلیں جناب باری ہے ہمارے چوتھے مدنی منع کی. ابو العرب کون سے نبی علیہ السلام کا لقب تھا؟ میں 3 آپشن بھی دوں گا آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کا دوسرا لقب ذبیح اللہ بھی تھا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد حماد الطاری. حماد الطاری. ابو العرب حضرت اسماعیل آپ نے کہا، ان کا لقب ذبیح اللہ تو بڑا مشہور ہے، اسماعیل ذبیح اللہ. میرا سوال تھا ابو العرب، آپ نے کہا کہ حضرت اسماعیل کا لقب ہی ابو العرب بھی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب دیکھیں کتنی پیاری بات پتہ چلی کہ ابو العرب حضرت اسماعیل کا لقب تھا. یہ جتنے بیرون ملک والے آئے نا یہ ہمارے سوال جواب سنتے رہے، اچانک کوئی سوال آپ کی طرف آ جائے گا. چلے جناب اب آتے ہیں 5ویں سوال کی طرف. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مہینے کے شروع کے 3 دن اور مہینے کے درمیان کے 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن، یعنی مہینے میں 9 دن روزہ رکھتے تھے. مہینے میں 9 دن روزہ، 3 دن شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں. یہ حضرت سلیمان کے روزوں کا عالم تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یاد رہے کہ یہ پہلے کی شریعتوں میں رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، اس کے باوجود یہ ہر مہینے اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے. یعنی ایک بات اور سیکھنے کو مل رہی ہے. صوم داؤدی کے بارے میں بھی سنا کہ روزے رکھنا یہ شروع سے انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نفل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جناب اب باری ہے 6 مدنی منع کی. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیں. کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں، اور سنے نہ کان بھی غیبوں کا تذکرہ یا رب. غیبوں کا، عیبوں کا. جی سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. جواب درست دے دیا ہے. کیا کسی کی خامیاں دیکھیں آمین میری آنکھیں، آمین آمین. سنے نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب چلتے ہیں ہم بائیں طرف کے مدنی منوں کی طرف. اپنا نام بتائیں گے. محمد جنید رضا تاری. محمد جنید رضا تاری. آپ سے کل کچھ پوچھا تھا میں نے، کل کیا سوال پوچھا تھا؟ چلے پہلے یہ بتائیں کل آپ سے کون سا سوال پوچھا گیا تھا جس کا آپ نے صحیح جواب بھی دیا تھا؟ سوال یاد ہے؟ یا اینج تو نہ کرو تسی، ایک ہی دن میں سوال بھی بھول گئے جواب بھی بھول گئے. آپ ہی سے پوچھا تھا نا، وہی والا سوال پوچھا ہے. بہرحال چلیں آج پوچھتا ہوں، اب کل یاد رکھ کے آنا، اور ہو سکتا ہے کل سب سے پوچھ لوں، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے. 4 پشتوں کے نبی اور 4 پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. 4 پشتوں کے نبی کا نام حضرت یوسف علیہ السلام، اور 4 پشتوں کے صحابہ کا نام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. 4 پشتوں کے نبی کا مطلب یہ ہوا کہ جن کی 4 نسلیں جو ہیں، یعنی والد، دادا، پردادا،
یا ان کے اولاد میں سے 4 پشتیں مل کر چاروں ہی نبی ہوں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور 4 پشتوں کے صحابی. سبحان اللہ، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی اور خود بھی صحابی. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب، بہت خوبصورت سوال ہے. سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ 3 آپشن بھی دے دیتا ہوں. حضرت سیدنا علی، سیدنا غوث اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. سیدنا صدیق اکبر. آپ نے کہا سیدنا صدیق اکبر. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب ذرا وہاں چلتے ہیں. باپو ذرا مائک وہاں لے کر جائیں بیرون ملک والوں کے پاس. کون بتائے گا کہ سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر اہل سنت سے کیا رشتہ ہے یا کیا نسبت ہے؟ جناب سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمان سلالہ سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. جی آپ کے پیر و مرشد ہیں، امیر اہل سنت کے پیر و مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا کوئی اسلام بھائی شجر شریف میں مولانا ضیاء الدین مدنی کے لیے شعر ہم پڑھتے ہیں، کون سنائے گا؟ دوسرے اسلام بھائی ان کو کیا تحفہ دے رہے باپو؟ ماشاءاللہ انہیں سوغات مدینہ اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مبارک ہو بھائی. چلیں ایک سوال اور کیا باپو. شجرے میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا جو ذکر خیر کیا گیا ہے، بڑا پیارا واسطہ وسیلہ پیش کیا گیا، وہ شعر کون سنائے گا؟ اٹس ویری ایزی کوسچن. ہاں برادر فرام یو کے اور اینی ویئر ایلس، کوئی اور ملک والے سنائیں. جی بڑا آسان ہے، تو روز ہی پڑھتے ہم. چلیں ماشاءاللہ ہمارے مکہ شریف کے اسلام بھائی سنائیں گے. چلیں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری مکہ المکرمہ سے. جی باپو. پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے. پیر باصفا کے واسطے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا باپو ایک اور جواب بھی دے دیں، ہمارے ناظرین کی معلومات میں اضافہ بھی ہو جائے. مولانا ضیاء الدین مدنی کا مزار شریف کہاں ہے؟ مزار شریف جنت البقیع شریف میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مرشد کے مرشد، ہمارے دادا مرشد مولانا ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ نے 77 سال، یاد رکھنا مدنی منو، 77 ایئرز آپ نے مدینہ پاک میں زندگی گزاری اور پھر جنت البقیع میں آرام فرما ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ہمارے باپو کو بھی تحفہ دیا جائے. اب چلتے ہیں ہمارے ساتھ کی طرف. امیر علیہ السلام پہ شعر بھی لکھا ہے، پتہ ہے؟ میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. جی سوال ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کن تاریخ میں روزہ رکھا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے 13، 14، 15 تاریخ میں روزہ رکھا. جی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا. جواب درست دے دیا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے آپ نے. ایک جھلک دکھا دے، ایک جھلک سبز سبز گنبد کی. دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی. جی آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد شجاع عارف اتاری. شجاع کو لگتا ہے شعر نہیں آ رہا، آخری موقع ہے، جلدی بتا دیں. دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی. جواب ہے بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب. غلطی ہو گئی ہے. اگلے مدنی منع کو مائک دیجئے. جی جنت میں ایک ایسا گھر ہے جس کا نام دار الفرح ہے، خوشی کا گھر. بتائیے اس گھر میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ اس گھر میں وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیا. دنیا میں جنہوں نے مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیا ہوگا وہ اس گھر میں داخل ہوں گے جنت میں. جواب درست دے دیا ہے. تو یتیم بچوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اگر بچے یتیم ہوں تو زیادہ ان کی دلوں میں خوشی داخل کرنا چاہیے. کیا خوبصورت بات آج پتہ چلی. 12واں سوال، سب سے پہلے قلم سے لکھنے کی ابتدا کس نے کی؟ احمد رضا آپ کا نام ہے. دیکھیں آپ کا نام بھی مجھے یاد ہو گیا ہے. جی احمد رضا.
حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. میرے پاس 3 آپشن بھی تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. آپ نے آپشن سننے سے پہلے ہی جواب دے دیا اور بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، جواب درست دے دیا ہے. 12 سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اب ہم چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی آج 3 مدنی منع جو ہیں، ٹوٹل اب 4 مدنی منع برابر ہو گئے ہیں. پہلے 2 تھے، 2 اور مل گئے ان کو. سفیان اتاری بھی 10 نمبر پر ہیں، اسماعیل اتاری، شجاع اتاری اور سعد اتاری، یہ 4 10 نمبر پر ہیں، باقی 12 نمبر پر ہیں. یاد رہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے 6 مدنی منع ہم آپ سے اجازت لے لیں گے. پھر مدنی آزمائش 6 مدنی منوں کے درمیان ہوگا اور 10 جون کو، یاد رہے 10 جون کو مدنی آزمائش کا فائنل ہوگا اور اس میں طے ہوگا کہ کون سا مدنی منا ہمارے ان 12 مدنی منوں میں سے آگے بڑھتا ہے اور 10 جون کو طے ہو جائے گا. اس کو کیا انعام ملے گا وہ اس وقت بتائیں گے. آئیے چلتے ہیں ہم اپنے سچے واقعے کی طرف. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے سوال کا جواب بھی اور اس کی قرآن اندازی جیسے میرے پاس وہ پیپرز آ جائیں گے تو وہ بھی میں نے کرنی ہے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی چلیں سچے واقعے شروع کرتے ہیں. جی تھوڑا سا بیٹھے اللہ 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 ماشاء اللہ. جی یہاں رکھ دیں. چلے بیٹھ جائیں سارے مدنی منع بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سچا واقعہ ہے اور اس سچے واقعے کو ہم نے سننا ہے. اور پہلے تو یہ بتائیے مدنی منع کہ کل کون سا واقعہ ہم نے سنا تھا؟ اب پوچھیں گے آج کس نے صحیح جواب نہیں دیا تھا؟ آپ نے. چلو ان کی دل جوئی کی نیت، ان کو تحفہ بھی دیں گے اگر جواب صحیح ہوگا تو. جی حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی کس چیز کی بات؟ ہاں ان کی کشتی کی بات. باپو جلدی سے انہیں مدینے کا تحفہ دے دیں تاکہ جو تھوڑا سا دل پر ملال ہے 2 نمبر کم کا وہ دور ہو جائے. چلیں جناب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات ہوئی تھی. اچھا ہم نے ناظرین سے سوال کیا تھا کہ کتنا وقت لگا تھا اس کشتی کو بنانے کا. اب ناظرین نے تو جواب دے دیا ہوگا لیکن مدنی منوں کو پتہ ہے؟ چلیں یہ والے مدنی منع بتائیں گے. جی 100 سال میں. جی درخت کتنے سال میں اگے تھے؟ 100 سال. 100 سال میں ساگوان کے درخت اگے تھے اور پھر 100 سال لگے تھے اس کشتی کو بنانے کو. ماشاءاللہ. چلیں بھائی ان کو بھی کوئی چھوٹا سا تحفہ دے بھائی باپو. آ جائیں. چلیں جناب اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا. آ جائیں یہ 7 کو تحفہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ پیارا سا پانی بھی پیاری سیدھے ہاتھ سے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے دیں گے. اچھا آج آپ کو میں نے ایک زبردست واقعہ سنانا ہے. آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کی بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب کھانا ملتا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک تذکرہ کیا تھا منو سلوا کا. میں نے کہا تھا آگے بتاؤں گا. ٹھیک ہے تو آج منو سلوا کی بات بھی کریں گے. جب فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا. آپ کو پتہ ہے فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا تھا؟ کون سا دریا تھا؟ دریائے نیل میں. ٹھیک ہے تو دریائے نیل میں جب فرعون غرق ہوا تو اس کے بعد فرعون تو چلا گیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ فرعون غرق ہو گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. اچھا اس وقت بیت المقدس میں ایک بڑی خطرناک قوم تھی عمالقہ. اس کو کیا کہتے تھے؟ عمالقہ. اچھا عمالقہ کے لوگ بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑائی کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر تھا. 6 لاکھ لوگ ساتھ تھے بنی اسرائیل کے. لیکن جب آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے قوم عمالقہ کی طرف کہ ہم بیت المقدس میں جائیں گے اور اس کو کنٹرول لے لیں گے تو یہ قوم ڈر گئی، بزدل ہو گئی. کہتے ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جانے، ہم آپ کے ساتھ. عمالقہ کی قوم بڑی خطرناک ہے، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر غضب فرمایا. اللہ کی ناراضی والا کام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے مگر انہوں نے ساتھ ہی چھوڑ دیا، بزدلی کی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر ایک ایسا عجیب و غریب عذاب نازل کیا. ایک میدان تھا، میدان کا نام تھا میدان طے. ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین ہم نے یہ آپ کو میدان دکھایا بھی ہے. یہ تبوک کے قریب، تبوک سے آگے عرب شریف میں وہاں جا کر وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں.
بڑی عجیب و غریب جگہ ہے. میدان طے جو ہے یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ 6 لاکھ افراد ایک میدان کے اندر ہوں مگر انہیں میدان سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ملے. وہ ڈھونڈتے رہے، چلتے رہتے مگر صبح نکلتے شام کو وہیں پہنچ جاتے. ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا، یعنی ایک طرح سے قید ہو گئی تھی. لیکن اب کچھ دنوں کے بعد بھوک لگی کہ ہم کھائیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کیسے سنتا ہے. حالانکہ یہ لوگ سزا میں تھے نا، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ کو ان لوگوں سے اتنی محبت تھی، اپنی ان کی قوم تھی، انہوں نے دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے کھانے کے لیے نازل کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو یہ 6 لاکھ افراد کے جو قوم کے لوگ تھے یہ الگ الگ چشمے پر گئے، پانی بھی پینا شروع ہو گئے اور من و سلوہ جو ہے وہ کھانے لگے. اچھا اب من و سلوہ تھا کیا؟ یہ سنا بڑا ہوگا لیکن یہ کیا تھا؟ ارے میں نے بتایا نہیں، پھر پتا ہے. چلیں جناب کیا تھا بھائی بتائیں سیدھے ہاتھ جی. پرندہ تھا. من و سلوہ پرندہ تھا. تم بھی فٹافٹ بتا دیتے ہو بھائی. من و سلوہ میں تھوڑا بہت فرق ہے، صرف پرندہ نہیں تھا، کچھ اور بھی تھا، ان کو بتائیں. جنت کا کھانا تھا. ہاں یہ جنت کا کھانا تو تھا لیکن من کیا تھا، سلوہ کیا تھا، یہ 2 الگ چیزیں تھیں. اب میں بتاتا ہوں پھر کل پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے سمجھ لیں. دیکھیں اس میں من جو تھا نا یہ سفید شہد کا حلوہ تھا. یہ ایک طریقے سے سفید شہد تھی جو ایک طرح کا حلوہ تھا اور یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی. لیکن یہ پتہ ہے آتا کیسے تھا؟ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا. جس طرح بارش برستی ہے نا اس طرح شہد برستا تھا، حلوہ. اور سلوہ آپ نے کہا نا پرندہ ضرور تھا مگر وہ بٹیریں تھی. تو یہ بٹیریں دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی، یعنی بنی ہوئی پکی ہوئی بٹیریں آتی تھی اور شہد آتا تھا، میٹھا بھی آتا تھا، پھیکا بھی آتا تھا، ایک طرح سے گوشت بھی آتا تھا، حلوہ روزانہ. اچھا قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا. اچھا ایک عجیب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ من اور سلوہ اترتا تو ہے مگر تم اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، روز آئے وہ کھا لینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، غلط ہوگا. مگر یہ عجیب لوگ تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا سے کھانا اتر رہا، انہوں نے کہا نہیں بچانا، مگر انہوں نے سوچا کہ آج اترا ہے کل نہیں اترا. تو توکل نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا کہ اتنا اچھا کھانا آیا، کل نہ آیا تو کیا کریں گے. چھپا کر رکھا تو اب جو چھپا کر رکھا وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا. اور میں ایک عجیب بات آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، نہ گوشت سڑتا. یہ آج ہمارا فریج ہم نے بنایا نا، کھانا خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس میں رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بدبو ہو جاتی ہے، کھانا کام کا نہیں رہتا. پیارے آقا فرماتے بنی اسرائیل نہیں ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا، ویسے ہی رکھ دیتے، چلتا رہتا. نہ گوشت خراب ہوتا نہ کھانا خراب ہوتا. کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، توکل نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا، پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا، تو چھپا کے رکھ لیا. چھپا کے رکھا تو ہمارا تو نقصان ہو گیا نا. کیا کہتے ہیں مدنی منع، اب ہمارا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ نے بقرہ عید میں جانور دیکھے ہوں گے نا، بکرے کو چارہ کس کس نے کھلایا؟ ارے واہ، سب نے کھلایا، بچے شوق سے کھلاتے ہیں. بکرے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا اور ٹوکری سنبھال کے رکھ لے کہ رات کو میں کھاؤں گا؟ اس کو نہیں فکر ہوتی. پانی پی کر وہ کہ بالٹی نہیں اٹھانے دوں گا، میں رات کو کیا پیوں گا. بکرا، گائے، جتنے جانور ہیں وہ دوپہر کو کھا کے فارغ. ان کو پتہ ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. ہم خود جا کے کھلا رہے ہوتے نا. توکل کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے ایسے توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پرندے کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کبٹ ہوتی ہے چھوٹی سی جس میں چارہ سنبھال کے رکھتا ہو 4 دن کا. ہم تو فریج بھی بھرتے ہیں، کبٹ بھی بھرتے ہیں. پرندہ کچھ نہیں، پرندہ صبح بھوکا نکلتا ہے، شام آتا ہے گھر میں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہر پرندے کو رب عطا کرتا ہے، ہمیں بھی عطا کرے گا. میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور رزق کے لیے ٹینشن نہ لو. لوگ کاروبار کھانے پینے کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمیں آخرت کی ٹینشن لینی ہے. رزق کا تو وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں.
ہمیں مغفرت کی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ۔ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، روزی تو مل کر رہنی ہے انشاءاللہ۔ یہ جن کو بھروسہ نہیں ہوتا نا، وہی حرام روزی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا ہے زیادہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے بچائے۔ اچھا یہ تو ہو گیا منو سلوا کی بات۔ میدان طے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسا میدان تھا۔ بنی اسرائیل کتنے تھے میدان کے اندر؟ یہ یاد رکھنا۔ اچھا اب آخری بات، ٹھیک ہے، ایک اور شاندار معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا۔ ایک معجزہ کچھ دنوں پہلے یاد بتایا تھا، وہ کون سا معجزہ تھا؟ کون سی لاٹھی تھی؟ جنتی لاٹھی تھی نا۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ید بیدا بھی عطا کیا تھا۔ آپ کا ہاتھ جو تھا نا، آپ کا ہاتھ، حضرت موسیٰ کا ہاتھ، وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ پھر جب آپ اپنا گریبان ہاتھ کو واپس گریبان میں ڈالتے تو وہ واپس ویسے ہی ہو جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلے، تو اب جس نبی کے ہاتھ سے نور نکلے تو اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ منو سلوا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی سوال ہو جائے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال کر لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین نے جی یہ بتانا ہے، یہ مائک دیجیے گا ذرا۔ مدنی چینل کے ناظرین بتائیں کہ من اور سلوا میں من کیا تھا، اور یہاں موجود اسلامی بھائی بتائیں کہ سلوا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، من بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوال آپ سے ہے، اور یہاں جو اسلامی بھائی یہ بتائیں گے کہ سلوا کیا چیز تھی جو بنی اسرائیل پر آسمان سے اترتی تھی۔ جی یاد رہے، میں من نہیں پوچھ رہا، میں سلوا پوچھ رہا ہوں۔ جی محمد منیب سرور اتاری اسپین سے آیا۔ ارے واہ، اسپین سے آئے ماشاءاللہ۔ جی فرمائیے۔ سلوا بٹیر ایک پرندہ تھا، بٹیرے تھیں جو پکی ہوئی تیار دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی تھیں اور بنی اسرائیل اسے کھا لیا کرتے تھے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، سلوا کا جواب انہوں نے دے دیا ہے، من کا جواب مدنی چینل کے ناظرین دیں گے۔ اگر مدنی منوں کی کچھ کالز ہیں منیوں کی تو کالز لے لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ قرآن دازی کے لیے مجھے وہ پیپرز دے دیجئے۔ جی مدنی منع اور مدنی منیاں آپ ہمارے سلسلے میں کال کر سکتے ہیں، اسپیشلی مدنی منع اور مدنی منیوں کی کالز ہم چلائیں گے۔ آپ اگر ابھی بھی کال کر لیں گے تو ہم کل کے سلسلے میں چلا دیں گے۔ اب کل سوال پوچھا گیا تھا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب تھا 100 سال۔ بنت عبد المجید باب المدینہ کراچی، بنت اکرم اوکاڑا، بنت عاشق خانوال، بنت شبیر اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، نعمان احمد اتاری حویلیاں کینٹ، بنت مہدی لالا موسیٰ، حبیب اللہ ڈیرہ اسماعیل خان، عمر فاروق عارف والا، جنید اتاری ڈیرہ غازی خان، آفاق احمد اتاری پتوکی، بنت حسن چوک اعظم، بنت عبد الکریم ضیاء کوٹ سیال کوٹ، بنت محمد حسین بھاول پور، مدنی منی ردا سانگلہ ہل، مجاہد حسین جھنگ، محمد عمران ڈوگرا والا، مدنی منی علیزہ فاروق نگر لاڑکانہ، مجیب اتاری ڈیرہ اللہ یار، نعمان احمد اتاری کلر کوٹ بھکر، بنت صدیق اسلام آباد، عبداللہ چشتیاں، بنت امین پنسرا۔ اب یہ پنسرا ہے یا پنسرا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا۔ چلیں جناب اب دیکھتے ہیں کہ کس کو انعام جاتا ہے۔ بنت شبیر اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، آپ اپنے کسی محرم کے ذریعے ہمیں ایڈریس بھجوائیے تو انشاءاللہ مبارک تبرکات جو ہیں وہ آپ تک بھجوائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ روز ایک سچا واقعہ سن رہے ہیں، چھوٹا سا ہم ایک مدنی آزمائش بھی کر رہے ہیں۔ آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ مدنی منع مدنی منیاں کال کریں گے کیونکہ یہ وقت ہم نے رکھا ہے بالخصوص مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل ایک بار پھر حاضر ہوں گے اور کل بھی انشاءاللہ ایک سچا واقعہ بھی سنیں گے اور آپ سب سے سوال و جواب بھی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا، لیکن میں آخر میں آپ سب سے ایک دعا لینا چاہتا ہوں، آپ سب سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں۔ روایتوں میں مضمون ہے کہ
जुमा के दिन जो असर से मगरिब का वक्त है ये ख़ास कबूलियत का वक्त है। थोड़ी देर के बाद असर की नमाज भी हमें अदा करनी है। जुमे की तो हर घड़ी रहमतों भरी है। कल गुज़िश्ता रात मेरे फूफा जान का विसाल हो गया था और आज नमाज जुमा के बाद उनका जनाजा था। मेरी शिरकत हुई थी जनाजे की नमाज में। यकीनन हमारी फैमिली भी आप ही हैं, हमारे चाहने वाले जानने वाले भी आप ही हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाह मुआफ़ फरमाए। आज उनकी कब्र की पहली रात है, रब्बे करीम उनके लिए आसानी फरमाए। और दुनिया भर में जितने मुसलमान दुनिया से चले गए हैं, हम सब के जो रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, मेरे मालिक सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा। हम में से जिनके वालिदैन हयात हैं उनके सबके वालिदैन को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। जिनके वालिदैन या वालिदैन में से कोई एक दुनिया से चले गए, मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, जुमा का दिन है, ख़ास अपनी रहमतों का हम सब पर नुज़ूल फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ जहाँ परेशान है मेरे मालिक, गैब से मुसलमानों की परेशानी के लिए मदद फरमा और सबके दस्तरखान को वसी फरमा दे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। नारा तो लगा लें भाई, गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।